الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی واجب الاحترام علماء کرام اور قابل احترام حضرات سادات کرام بالخصوص پیر سید محسن علی گیلانی صاحب پیر سید ثقلین علی گیلانی صاحب آستانہ علیہ دائی والا سیدہ ناروال پیر سید کلندر شاہ صاحب آف لاہور اور اس کمیٹی دے جڑے سنگی فوت ہوئے نے جناب محمد عارف صاحب جناب اللہ دیتا صاحب حاجی ریاست علی صاحب اور جتنے حضور دے امتی نے یا محفل پاک کرانا لیاں دے ہاں بانی محفل ملک ثناء اللہ مرحوم ماشاءاللہ اللہ کریم انہوں بالخصوص اور بالعموم ساڑھے سارے دے اساتذہ اور والدین واللہ پر جنت عطا فرمائے جنہ دے ڈیرے وچ محفل سردار محمد رفیق صاحب انہاں دے بچے اللہ انہاں نو برکت دے اور جڑے محفل کران والے اللہ انہاں سارے نو برکت دے بلکہ جتنے سنگی آئے نے اللہ سب نو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ شاہ صاحب کی بلادی نقابت سن کے تو بڑا اچھا لگیا ہے اگے بھی اچھا لگتا ہے بارے دیگر پھر اچھا لگا ہے اور اس گل دی مسرت ہوئی ہے کہ کچھ نقیب ایسے بھی ہوندے نے جڑے نقابت بھی کردے نے اور میزان بھی بگڑن نہیں دیندے توازن برقرار رکھ رہے تو اے علم ہے اے ہنر ہے اور اللہ تعالیٰ دی عطا ہے کہ بندہ بیان کرن لگیاں توازن نو برقرار رکھے تو اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ انہاں نو اس طرح ہی حضور دے دین دا پیغام پہنچان دی توفیق عطا فرمائے
بندیاں نو لوگاں نو علماء بیٹھے نے سارے میرے سر دا تاج نے، ایسا لگدا ہوندا ہے کہ نقیب بیان پہ کر دے ہون تے خطیب اکتا جاندے ہیں بھئی انہوں بند کراؤ تے سان ٹائم دیتا جائے، یہ گل ٹھیک ہے، کیونکہ جدو وہ غلط بیانی کر دیں تے پھر اکتاہٹ بھی ہوندی ہے تے دل بھی کر دے بے بس کر دے بے تے جدو نقیب اوہی میسج دے رہا ہوئے جڑا اساں دینا ہوئے تے پھر خوشی ہوندی ہے کہ چلو اسی بھی یہی گل کرنی ہے، وہ بھی یہی کر دے پہ سونی گل ہے ہوندی تو پھر اکتاہٹ نہیں ہوندی، طبیعت سیراب ہوندی ہے کہ اتنا خرچ کیتا ہے، انی محنت کیتی ہے، اتنے لوگاں بلایا ہے، بڑی وانڈ نال انہاں نوں بایا ہے، تو کوئی پیغام انہاں تک جائے۔ یاد رکھو اے سنیاں دا کلاس روم ہے، اے نری محفل نہیں ہوندی، اے اہل سنت دا کلاس روم ہوندا ہے۔ جدو ایتھے کوئی بند ہے وہ نقیب نعت خواں خطیب اس نے پڑھانا ہے، وہ استاد ہے، اے شاگرد نے اور ایک کلاس روم ہے رسول اللہ دی ذکر دی محفل، میلاد دی محافل ساڑیاں تربیت گاواں نے، اسی انہاں میں آن والے لوگاں نوں تربیت دینی ہوندی، انہاں دے عقائد و نظریات اور اعمال دی اصلاح کرنی ہوندی، تاکہ ساڑی محافل دی اصل روح جو ہے وہ برقرار رہے۔ صرف لطف اٹھانا مقصود نہیں ہوتا، اصلاح اور تربیت مقصود ہوندی۔ تو اگر اسی سٹیج تے ناچ گانا کرانگے اور نچدیاں نچدیاں دین سکھاوانگے تو یقیناً لوگ یہ سمجھن گے کہ ڈانس بھی دین دا حصہ ہو گیا ہے، اور نعت خوانی دا رنگ اگر اسی او بنا دیاں گے جڑا کہ گانے بجانے دا ہوندا ہے، تو پھر اسی کہاں گے کہ پھر تسی نعت خوانی رہن دیو، اسی پھر قوالی ساد لینے، تو نعت نو نعت رہنا چاہیے ہے، نعت روے اور قوالی قوالی روے، جی سننی ہو سنے۔ جدو اسی اشتہار تے لکھنے ہیں کہ ساڑھے کول نعت خان آ رہا ہے تو پھر نعت خان نعت خانی دے تقدس نو پامال نہ کرے۔ تو لمبی گفتگو نہیں ہونی، میں بالکل مختصری کرانگا کیونکہ رات کافی بیت گئی، کل جمعہ ہے، مگر چند گزارشات پیش کرانگا، میں روز ہی کرنا پھر کرانگا کہ ایک نعت خانے کی نعت پڑھی ہے، ہر صحابی نبی جنتی سنی ہون دی، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اہل سنت حضور دے سارے صحابہ دے بارے حسن ظن رکھ دے اور سارے صحابہ دے بارے اچھا اعتقاد رکھ دے۔ لا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتے ہی نہیں، صحابہ دا ذکر جدو بھی کرو خیر نال کرو، اور انہاں دے مشاجرات اور آپس دے معاملات دے وچ نہ پاو۔ یہ دے اتے بزرگاں نے ایک بڑا جملہ لکھے کہ جس وقت بندہ صحابہ دے مشاجرات وچ دلچسپی لیندہ ہے اور انہاں دے درمیان جو معاملات میں انہاں زیادہ باریکی نال پڑھدا ہے اور سندا ہے اور وہ دے اتے ڈسکس کردا ہے، تو ایک فرشتہ اس بندے دے سر تے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو ہی وہ پڑھ دیا ہویا کسی ایک فریق دے متعلق بھی دے دل وچ بغض آندا ہے تو وہ دے ایمان دی رگ کٹ دیندا ہے۔ اس واسطے بڑا حساس مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی حملہ آور صحابہ دی ذوات مقدسہ تے حملہ کرے گا تو پھر دفاع وچ اس دے اتے گفتگو کرنی ضروری ہو جائے گی۔
حملہ نہ ہوئے تو پھر دے اتے گفتگو نہ کرو، لیکن اگر کوئی حملہ آور حملہ کرے گا تو پھر اس دا دفاع کیتا جائے گا۔ اگر کوئی حملہ آور پانچ تن پاک تے حملہ کرے تو تاوی سنی دفاع کرنگے، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے سیدہ نرجس خاتون دے بارے ایک بندے نے غلط جملہ دہشت گرد نے بولیا، الحمدللہ اہل سنت نے اس کا دفاع کیا۔ اور اگر کوئی صحابہ کرام اور صحابیات دے بارے غلط بولے گا تو پھر بھی دفاع کر الحمدللہ عزیز۔ اور اگر کوئی حملہ نہیں کرے گا تو پھر اسی فقط فضائل بیان کریں گے، لیکن وہ جڑے معاملات نے انہوں نہیں چھیڑا۔ تو اہل السنہ دے اعتقاد وچ ہر صحابی رسول اللہ سرکار دا قابل احترام، اور آل پاک دا ہر فرد، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنہ فرما دیں کہ آل تے آل ہے نا، آل دے بارے بھی ساڈا یہی اعتقاد ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جیسا اعلیٰ حضرت نے آل رسول دی محبت دا درس دیتا ہے، ایسا کسی اور جگہ تو نظر ہی نہیں آیا۔ رسول اللہ دی آل نال بے پناہ محبت فرما دے سن امام احمد علیہ۔ تو اس دور وچ بچیاں دے، بزرگاں دے، نوجواناں دے ذہن نو بیدار رہن دی ضرورت ہے۔ اپنی بیداری نو ہمیشہ قائم رکھو، اور مذہبی حمیت اور مذہبی غیرت اپنے اندروں کدی بھی ختم نہ ہون دیو۔ اور اپنے راستے نو مت چھوڑو۔ نعت خان، نقیب، خطیب، عوام اہل سنت، پیران اسلام اپنا راستہ نہ چھوڑا۔ دشمن دی وہ اقبال فرماتے ہیں بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں، بڑی باریک ہیں وائز کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے۔ ایک بڑا باریک نفسیاتی حملہ ہوندہ ہے، او دے واسطے جناب نوے سمجھا رہا، غور کرنا ذرا میری گل۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کسے پنڈ چوں خط آیا، یہ مکتوبات شریف وچ لکھا ہے، ذرا باریک دیکھنا کیسے لوگ سن۔ کسی پنڈ وچوں انہوں نے خط لکھیا گیا کہ ساڈے پنڈ وچ ایک مولوی صاحب نے وہ جمعہ دا خطبہ دیندیا ہویا خلفائے راشدین دا ذکر نہیں کرتے، اور انہوں نے کیا گیا ہے کہ آپ کیوں نہ کر دے؟ تو فرماندے نے بھئی یہ کوئی فرض نہیں، یہ ذکر کرنا فرض نہیں ہے، تو بغیر بھی ذکر ہو جاتا۔ تو اس بارے سانوں رہنمائی کیتی جائے، بندے بریک آئے جنہیں ہے پوچھے ہے انجے میں مسیطے آکے ٹور نہ جاندے، انہیں اس گل دا نوٹس کیتا ہے کیوں نہیں ذکر کردہ صحابہ دا ساڑا مولوی؟ تو میں جناب دی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ پیر صحابہ دا ذکر نہ کرے تو اس نو بھی نوٹس کرو، مولوی صحابہ دا ذکر نہ کرے تو اس نو بھی نوٹس کرو۔ سنی سٹیج تے آن آڑا ہر بندہ حضور دی آل دا ذکر بھی کرے، صحابہ دا ذکر بھی کرے، اور جو اگر نہ کرے تو نوٹس کرو اس کو کہ کیوں نہیں کرنا ہے کی ہے۔ مجدد پاک نے جدوے پڑھے آتے ہو انہاں بھی انجے نہیں فرمایا وہ چلو کو خیر ہی ہے، سیانیاں بندیاں دیاں سیانیاں کم ہوندے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندے آئے تو انہوں نے کہا ساڑھی پنڈ دی مسجد دے مولوی صاحب نے جڑے محلے دے وہ ہر فجر دی نماز ایک سورت پڑھ دین عبس وتولی ان جاءہ العامی وما یدریک لعلہ یزکا. تو یہ نوٹس کرنے والی گل تے کوئی نہیں نا ساڑھی نظر ہے ٹھیک ہے قرآن دی سورت ہی ہے لیکن وہ حضرت عمر آئے انہوں نے فرمایا اچھا بلاؤ. تو آپ نے فرمایا کیوں پڑھنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے دن محبت ہے تو راضی ہو جانا چاہیے تھا وہ قرآن نال محبت کرتا ہے. لیکن عمر نے فرمایا یہ دے نالی تین کیوں محبت ہے تینوں اس صورت نالی کیوں محبت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ دے وچ اللہ پاک نے اپنے نبی تنبیہ کی تھی نابینا صحابی دے بارے سارے چودھری مکے دے بیٹھے سن بڑے بڑے لوگ عرب دے شیوخ بڑے لادمی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے مسئلہ دسیا. حضور سرکار نے انج تکیا تو حضور دی خوبصورت پیشانی ہوتے بال آ گیا. بال سمجھ وٹ آیا دنوں سی سجنے تیوری چڑھانا اے حضور سرکار دی پیشانی تے صحابی لوے کے بال آیا وٹ آیا. اللہ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ العامی سنیا نبینا پر متھے تے وٹ نہ پاؤ. تو ان سمجھ نہیں آئی گل کتنی باری ہے سجنا. اے نبی دے صحابہ رب نو اتنے پیارے نے کہ محمد الرسول اللہ بھی وٹ پان صحابی لوے کہ تے اللہ فرماتا ہے سنیا نہ پائی. یہ محمد الرسول اللہ نے اللہ فرمایا سونا نا ہو سکتا ہے جڑے تواڈے کول بیٹھے نہیں انہاں نالوں زیادہ ستھرا ہو لعلہ یزکا یہ باطن انہاں نالوں صاف ہے. تو وہ اس چیز تو محبت اس تو کردا سی کہ دے وچ اللہ نے رسول اللہ نے تنبیہ فرمائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دی بد باطنی نو ملاحظہ فرمایا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس اہل السنہ دا امام کیویں ہو سکتا ہے مومنہ دا امام کیویں ہو سکتا ہے جیڑا پڑھتا قرآن پر نیت غلط ہے. مولا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا بالباطل بعد بندیاں دے منہ تے کلمہ چنگا ہوندا ہے پر انہاں دی نیت گھٹیا ہوندی ہے. آپ جمعہ پہ پڑھاندے آئے نا مولا علی سرکار مولا علی جمعہ پڑھا رہے سن مسجد کوفہ تو اگوں وچ بندے جڑے بیٹھے ہیں انہاں آکھیا کہ اللہ تو سوا کوئی کسی دی حاکمیت نہیں الا الحکم الا للہ. تو مولا منبر تو بیٹھ کے فرمایا کلمۃ حق گل ٹھیک پیا کرنا ہے پر تیری نیت ٹھیک ہے. توجہ ہی حضرات کی کوئی فقیر اند کرتا ہے اس سیاںیاں بندیاں نہیں سیاںیاں چونا ہوندیاں. مجدد پاک پر جدو یہ گل آئی وہ ذکر چھڑدا ہے تے آپ نے کی جواب دیتا مکتوبات شریف موجود. مجدد پاک نے فرمایا کہ اگر تے بھول کے چھڑ گئے تو نو پرابلم توبہ کر یہ توبہ بھی نہ کرے اگو پڑھتا رہے نو پرابلم. لیکن اگر وہ آندہ ہے کہ میں پڑھنا نہیں کہ فرض نہیں واہ میرے مجدد پاک اللہ تو اڈی قبر تے کروڑا رحمتہ نہ رکھا. آپ فرماتے ہیں اگرچہ فرض نیست اگرچہ فرض نیست ولیکن از خیار اہل سنت است. فرمایا فرض بے شک نہیں صحابہ دا ذکر کرنا خطبے لیکن سنیاں دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے صحابہ دا ذکر کرنا. صحابہ دا ذکر کرنا اہل سنت دیاں علامتاں چو ایک علامت ہے. توجہ ہے آپ حضرات دی کہ نہ آئی صحابہ دا ذکر چھڑنا کیوں ہے یہ بیماری نہیں آپ نے سمجھ آگئے. اور ساڑھے بزرگاں نے لکھی ہے من علامات اہل السنت تفضیل الشیخین وحب الختنین. اہل سنت دیاں علامتاں وچوں علامت ہے
اہل سنت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے اہل سنت علی دا ذکر بھی کر دیں ابو بکر و عمر و عثمان غنی دا ذکر بھی کر دیں اور شیخین دی تفضیل دے قائل ہوں معزز و محترم حاضرین بندہ فقیر عرض کردہ ہے سنی بیدار ہو اے سنی بیدار ہو اور الحمدللہ سنی بیدار سنی بیدار نہیں لیکن جڑے ستے ہیں انہوں نے جگانا چاہیے اے سنی تیری بیداری دا ثبوت ہے اور تیری غیرت ایمانی دا ثبوت ہے کہ دنیا مندی ہے کہ پاکستان سنیاں دا ہے آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے کہ پاکستان اہل سنت ہے الحمدللہ رب العالمین پاکستان بنایا بھی سنیا سی پاکستان وسایا بھی سنیا اور رسول اللہ دی حرمت واسطے سینہ آگے کرنے والے بھی ہر ویلے اہل سنت ہی ہوں دے بچوں بزرگوں دوستوں سنی رہنا اور معذرت خان نہ سنی نہ رہنا فخر یا سنی رہنا معذرت خان نہ سنی بھی ہو سکتا ہے نا اگر آپ کو سمجھ نہ آوے تو میں عرض کرنا کسی دا منڈا چوری پھڑیا جائے نا تو پوچھن بھائی اے جڑوں پولیس پھڑی جاندی سی منڈا تیرا ہے تو پھر وہ معذرت خان نہ جائے طریقے نہ دے جی بس میرا ہی ہے پھر میں ان کی کرا میرا ہی یہ ہوں ہے معذرت خان نہ انداز تے جے بیٹا ہی تھے کھلو کہ تقریر پہ کرتا ہوئے حضور دی حدیث تے اللہ دا قرآن پہ پڑھتا ہوئے تے مڑ کو پوچھے یار ہے لڑکا تیرا ہے تے پھر ابا فخر نہ لیندہ ہے الحمدللہ میرا پتر ہے فالحمدللہ علی ذالک علی یہ میرا بیٹا ہے من فخر ہے تو یہ فخریہ انداز ہے سنی معذرت خان نہ سنی نہ بڑھے سنی فخر نہ رکھے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ 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 اے نوجوانان اہل سنت اے بزرگان اہل سنت و علماء اہل سنت یاد رکھو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ ہر بندے تو یہ سوال ہونا ہے کہ او دے تحت ما تحت جڑے بندے سن انہاں دے بارے جو او دے حقوق سن انہیں ادا کیتے علماء دی ذمہ داری ہے کہ تواڈی مسجد جڑے تواڈے کول 5 وقت نماز پڑھ دیں کیا آپ نے انہوں نے وقائد اہل سنت و آگاہ رکھا ہے وائز دی یہ ذمہ داری ہے کہ تو مجمع دا رنگ ویک کے صرف بیان کیتا ہے یا حق بیان کردہ رہے نات خان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اے نات خان تینوں موقع ملا سی حضور دی ثنا خانی دا پورا حق ادا کیتے ہی یا صرف مجمع خوش کردہ رہے مجمع خوش کرنا بھی اچھی بات ہے پر یاد رکھنا سب تو پہلے آمنہ دا لال خوش ہونا چاہیے مجمع خوش نہ ہوئے تو کی کرے گا اگلے سال نہ بلائے گا اس تو بعد کی کرے گا
کہ مجمع خوش نہیں ہویا لہذا اگلے سال نہ بلائے گا، مجمع نہ بلائے تو گزارا ہو سکتا ہے یہ حشر دے دن حضور نہ بلایا تے رخ پھیر لیا تے پھر کدے جائے گا؟ سو بھائی جو اتھے کھڑا ہے وہ دی ذمہ داری ہے، جو مسلح تے کھڑا ہے وہ دی ذمہ داری ہے، جو نعت خان ہے وہ دی ذمہ داری ہے، جو استاد ہے وہ دی ذمہ داری ہے، جو گھر والا ہے گھر دے اندر وہ دے بچے بال نے وہ دی ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، تسی سارے مسئول ہو یوم قیامت رسول اللہ دی بارگاہ پیش ہونا ہے۔ ہر مولوی خطیب نعت خان حضور دی بارگاہ پیش ہونا ہے کہ تو اہل سنت نظرانے تے لیندہ رہے ہیں، گل کیوں نہیں صحیح دس دا؟ بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سو اے عزیزان من، ساڑھی ذمہ داری ہے تو آڑے تک بات پہنچانا، ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ حساس بن کے رہو، عقائد دے اعتبار نال کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ عمل کوتاہی میرے اعلیٰ حضرت فرما دیں کہ فسق عمل، فسق عقیدہ، فسق عمل تو بھی خطرناک ہے۔ عمل وچ کوتاہی ہو جائے تو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اگر عقیدے وچ کوتاہی ہوئے گی تو معافی نہیں ہونی۔ اور عقیدے وچ کدی شک نہ کرے آ جائے۔ بات دی سمجھ آئی کہ نا؟ اور ایک اور عرض کرنا تو اور عرض بھی کرنا، مولویاں تے پیران دیاں ہوندیاں نے کچھ ذاتی لڑائیاں، سمجھ آئی کوئی نہ؟ انہاں دینی لڑائیاں اچھ کنورٹ نہ کریا کرو۔ بات دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کچھ مولویاں تے پیران دیاں اپنیاں لڑائیاں ہوندیاں نے ذاتی، انہاں کو پھر اور کچھ نہیں ہوندے، وہ لڑائی اچھ بھی مسئلے لے ہوندے۔ میں مثال ایک دینا تھا سمجھانا، کسے پنڈ وچ کسے پیر صاحب دے مرید ہون، پنڈ دا کو منڈا کسے اور پیر نو لے آوے تو دا مرید ہو جائے تو وہ پیر انہاں تے کچھ نہیں آگ سکتا، جٹانو مڑاندہ ہے وہ پیر ہی نہیں صحیح، جن تسی لے آندہ ہے وہ دے کڑ کیا جڑے میں تقریر تے صدے ہون، وہ نواں مولوی تقریر تے صد لینا بشار ہی بڑھے ہو گئے، میرے کو آئے تو میں کہنا کی صدیا ہے ان تے ہوندی جاندی ہے کوئی، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک عالم دین تھی، لیکن میں کہنا وہ کوئی نہیں ہوتی علی کا۔ تو یہ لڑائیاں ہوندیاں نے ذاتی انہاں دیاں، لہذا انہاں دی لڑائیاں میں جسے نہ لیا کرو۔ خذ ما صفا ودع ما قدر، جڑی اچھی چیز لبے ہو لے لو، تو جڑی ملاوٹ آڑی انہاں کو بھی یہ پران کر یہ سودا ساڈا نہیں۔ سمجھ آئی بات دی کہ نہیں ہے؟ تو انہاں دیاں ذاتی لڑائیاں پارٹیاں نہ بنیاں کرو، جس مولوی خطیب نو سدو ان بھی آکھے کرو عقائد اہل سنت دی بات کرو، اے دوجیاں نال اٹھنگ کرن دی ضرورت نہیں، عقائد دی بات کرو، اعمال دی کرو، فضائل دی کرو۔ اہل سنت نو اتحاد دی ضرورت ہے، مزید بکھرنے دی ضرورت ہے، اہل سنت نو اتحاد دی ضرورت ہے۔ انہیں مولوی نہیں جنیاں جماعتاں بنیاں، بھائی سمجھ آئیے کوئی نہ؟ تو میں اپنے سنگیاں دی خدمت میں عرض کراں گا، بلکہ اصول ہے ایک علم اسماء الرجال، وہ دے وچ یہ اصول ہے کہ اگر معاصر دوسرے تے جرح کرے تو دی جرح مقبول نہیں سمجھ آئی۔ یعنی ہم زمانہ علماء جڑے گزرے نے حدیث دے امام یا بزرگ، انہاں دے زمانے دا بندہ اگر آکھے کہ سکہ نہیں یہ ضعیف ہے تو انہاں دی جرح انہاں دے بارے قبول نہیں کیتی جائے گی، کیونکہ ہم زمانہ لوگ ایک دوسرے نال ایو جی چھوٹی موٹی لڑائی رکھی رکھ دین، انہاں دا ایک گواہی قبول نہیں کیتی جاندی ہے، اصول جرح اور تعدیل دا۔
سمجھ آئی آپ گلاں کردے رہندے نے تسی انہاں دیاں گلاں نوٹس نہ کریا کرو جیڑا دین دا کام کرے اون شاباش دیا جیڑا عالم پیر فقیر حضور دے دین دا جس جگہ تے کام کر رہا ہے اون دے نال محبت بھی کریا کرو تے پیار بھی کریا جو بھی ہے وہ کچھ بھی ہے اگر کوئی سید نہیں بھی تے حضور دے دین دا کام کردا ہے تو بھی قابل احترام کیونکہ دین دا کام کرنا واسطے سید ہونا تے شرط کوئی نہیں جیڑا بھی دین دا کام دین دی نوکری کرے ان بلال کوئی سید تے نہ ہے لیکن صحابہ انہوں نے اپنا سردار من دیا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ دے دین تے قربانی ہے دین دا کام تو ایسا تھی اور عزیزو عرض کر رہا سا کہ جنہ نے حضور دے دین دا کام کی انہاں سارے ان پروٹوکول ذات نو پروٹوکول بعد اچھے پہلے ایمان نو تے عقیدن پروٹوکول میری طرف توجہ ہے آپ صاحب حضرات ابو لہب مکی حجازی قریشی مطلبی ہاشمی نبی پاک سرکار دے والد دا بھائی لیکن اللہ دا قرآن فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب جہنم دا بالن بلال حبشی غلام رنگ دا کالا ہے لیکن رسول اللہ نے مکہ فتح فرمایا تو فرمایا میرا بلال کی تھی جی آقا میں حضر ہاں فرمایا بلال چڑھ کا میری چھاتا اے جڑا ہے نا فلانا کمی ہے تو فلانا چودری ہے ایک کنسپٹ بھی دین اچ کوئی نہیں جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وڈیائی ہے تیو دی بنیاد تقوی ہے وڈا ہوئی جی دا تقوی وڈا ہے کیا قبر وچ ایک کہہ کہ سن معافی مل سکتی ہے کہ ایسی شاوریاں جان دیو اسی بٹیاں جی سن لنگ جان دیو اے مسلم شیخ ان پھاڑ لو توجہ نہیں کی تھی گل باشرے چیک بندے نے اس واسطے جنت جان تو روک لو بیچ مسلم شیخ انہوں نے کہا تو کون ہے یہ بھی حضرت آدم دا پتر ہے یہ گناہ تسا رکھے میرے نبی اپنے خطبے فرمایا ہے کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فوقیت نہیں کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی فوقیت کسے عربی نو کسے عجمی تے کوئی فوقیت نہیں اگر ہے تو دی بنیاد تقوی ہے اینی کو گالے سنیا اے برینڈ بنائے نے بندیاں برینڈ قوماں برینڈ نے نا برینڈ تو برینڈ وچ کیا ہے برینڈ بعد وچ ویکھے جاندے پہلے ویکھیا جاندا ہے حضور دی غلامی ہے پہلی شرط حضور دی غلامی ہے بعد وچ ویکھیا جائے گا قبیلہ کیڑا ہے یہی ساڈا ایمان اور یہی ساڈا عقیدہ ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے شرط اول یہ ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اور اقبال فرماتے ہیں جو کرنی ہے جہانگیری
محمد کی غلامی کر. ایمانداری نال دسو کدی غازی علم دی ذات پوچھی ہے کسی جی؟ گل ذات دی نہیں، گل ہے حضور نال پیار کتنا کیتا ہے. عزیزان دی وقار اے اقبال فرما دے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج سر پہ رکھی خدا بندے عجب ہو جا. کہ میں برینڈ بڑے دمالک ہوں، برینڈ کوئی نہیں، برینڈ کوئی نہیں. سیداں بھٹیاں کھرلاں تارڑاں اجراں وڑے جامیں جی فلانا برینڈ بعد چاہتے نے. پہلے حضور دی غلامی ہونے، پہلے یہ ویکھیا جائے گا حضور دا غلام ہے. قبر دے سوال ہے جی سوال ہے میں جناب دی کیڑا قوم ہے؟ قبر ہے جی پوچھا جانا ہے میں کیڑے قوم نال تعلق رکھنا ہے نا. قبر ہے جی پوچھا جانا ہے دس حضور نال کیویں دا تعلق رکھنا ہے. اور میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا جملہ عرض کر، بڑا کمال دا جملہ بولا آپ نے. آؤ فرما دے پوچھنا ہے بھئی جڑے قبر وچ آئے نے نن جان بندے آکھنا ہو جی جاننے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جڑے کہ ہوا رسول اللہ حضور نے، کچھ ہوں گے ہاں ہاں لا عدری میں نہیں جاندہ ہے کون. لیکن مفتی صاحب فرما دے ایک قسم تریجی ہونی بندے آتے انہاں کو پوچھیا جانا ہے بھئی اے جڑے قبر چاہے نہیں نن جاننا ہے. جیڑا حضور دا عاشق بیٹھے میں انہیں مخاطب ہاں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہونے انہیں کہنا ہے جان دے آیا پر دسنا نہیں. حضور تو پوچھو بھئی نوکر نو جان دے ہو. آئے 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 یہ نوکری چنگی دیتی ہوئی نا تے پھر بندہ انج بھی کہہ سکتا ہے بھئی آج ایسا نہیں دسنا سیدھے ساری عمر ہی دس دے رہے ہیں. ساری عمر ہی حضور دی گل کر دے رہے ہیں. آج حضور تو پوچھو گا بھئی نوکر سے آنے ہیں. سن 2 سالہ بعد مرید ملتے ہیں تیان دن کی سن سے آنے آئے. میں کہ بندہ چنگا ہے ایک ملیا 2 سالہ بعد تیان دیا پیپر لینے 2 سالہ بعد ملے گا تیان کہ ہاں جی سن سے آنے آئے. پہلا پیران دا پیپر لئیے نا جے اسی چاہ دعا کھئے نا بھئی بھائی نہیں سے آنے آئے. ایتھے ہی نو سے آن دیا گا کہ میں سے آن دیا. میں کہا یار تسی بڑے ٹیپیکل مرید ہو، بڑے تیز آدمی ہو. بھلے مانس سیان کرنا پیر تا کتھو کام اس مرید نو شرم آنی چاہیے جیڑا یہ آندہ ہے میں نہیں سے آنے آئے. یہ تو مرید کامل ہوں دے ہوں تے دورو آندہ پہ ہوں دے ہوں تے پیر نہ آندے ساڑھا سجن آندہ پہ. پیرانو سے آن پیسے آناڑ نہیں ہوتی، پیران اللہ والے آنو سے آن محبتہ نہ ہوتی. جیڑا اپنے شیخ نال محبت کرے، جیڑا اپنے شیخ نال پیار کرے، شیخ بھی صحبت اجبوے اس آن ملے نامی تے سے آن سان ہو جاندی ہے. بندہ ساڑھا ہے. توجہ ہے حضرات کے نام امتی ہوئے جدوں اے سعادت نصیب ہوئے کہ حضور آکھن ساتھ ہے. چلو جی انہیں جو کہ نو ہوتی انہیں جو کہ تے بنو بھئی آنکھ لگی ہے حضور نے ساڑھے نبی پاک نے جی بے کہ شادی ہو رہی پہ آگیا. پاجی کچھ انہاں کو تے تعلق اپنا حضور نال بنا کے رکھو نا کہ سرکار فرمان کے اے ساتھ ہے. حضور فرمانے میرا ہے بھائی آج تینوں سے آن کرانی بھائی تے کیویں کرائیں گا. اے میں نہیں آتا کہ حضور نہیں جان دے حضور تے سب کچھ جان دے نا. الحمدللہ رب العالمین ساڑھے ایمان اور ساڑھے عقیدے وچ اے بات شامل ہے. اور میں کہیں سجنہ نو کئی باری کہندا ہونا جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظری رکھ دے
جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچی ہر ایک دی خبر رکھ دے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو بیٹھے نے مدینے وچی اللہ اکبر حضور فرمانے نے اے گورنر مدینہ مدینہ تو بار نہ کلا دے ایک بندہ یار ہے جیدہ نام عبد الرحمن جامی او مدینے نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ بیٹھے نے مدینے وچی بیٹھے نے گورنر نے ناکہ لا لیا مدینے پاک دے گورنر نے ناکہ لا لیا تو کون ہے جی میں فلان لنگ جا تو کون ہے جی میں فلان لنگ جا تیرا کینا ہے جی میرا عبد الرحمن جامی فرمایا رک جا تو مدینے نہیں جا سکتا بھئی توجہ ہوئی حضرات کی بس صرف 5 منٹ اور لگا 5-7 منٹ اور بس فرمایا رک جا تو مدینے نہیں جا سکتا چوکی تو بار بیر ہے مدینے علموں کر کے اندر نسیمہ جانبے بدہا گزر کل زی احوال محمد را خبر کل مشرف کرچ شد جامی زی لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کل سونے حاضری تے اگے بھی ہوئی ہے پر ایک واری مڑ ہو جائے سینہ ٹھر جائے گا نسیمہ جانبے بدہا گزر کل اے فارسی پنجابی ترجمہ وے اکھی سونے آئے اکھی سونے نو آئے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے جدو رات ہو گئی عشق مجبور کیتا ہے عشق شے ایسی ہے یہ مجازی بھی ہوئے تے مجبور کر دائے تے جے ہوئے آمینہ دلال دا پھر آگ بھی ڈاڈی ہوندی ہے عشق مجبور کیتا ایالی بھیٹا لے کے لگیا جاندہ ہے مدینے وال بھیڑ دی کھال اوڑ لئی 4 زانو ہو گئے گھٹنے بھی زمین تے کونیاں بھی جی میں جانور چل دے آئے نال او میں چلن لگ پے ایک واری مدینے حاضری ہو جائے جانور دی کھالوڑ کے جانور شامل ہو کے جدو قریب ناکے دے گئے حضور فرمایا گورنر مدینہ عاشق روپ بدل کے آ رہے ہیں پر روکنا ضرور ہے اگے بندیاں دی تلاشی ہوندی رہی ہے ایڑ دی تلاشی ہوندی پئی ہے اے بھی لنگ جائے اے بھی لنگ جائے جدو عبد الرحمن جامی دیواری آئی گورنر نے پھڑ لیا دل وچ خیال آیا
جنہوں حضور نہیں اندر آن دے دے شاید کوئی مجرم ہوئے گا. فرمایا جیل چ بند کر دیو. او تو جیل چ نے او تو بندش ہوئی ہے. منہ مدینے وال کر کے فرماندے نے کالیے کوئلے وقت کویلے تے نہ بول غما دی بولی نہ بس تیرے نہ بس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی. فرمایا نسیمہ جان بے پتہ گزر کر کدی کدی عاشقانو بغیر جرم تو بھی جیل جرانا پیدا گھبرائی دا نہیں ہوتا. کدی کدی عاشقانو بغیر جرم تو بھی جیل ہوئی نہیں ہے گھبرائی دا نہیں ہوتا. کہ سانو جیل کیوں دیتی جاندی ہے اسی تے عاشق حضور دے بیلیا عاشقانو بھی جیل ہو جاندی ہے پریشان نہیں ہوئی دا. دعا کر چوری چنائے ہوئے دعا کر شراب نائے چڈاکے وچ نہ ہوئے. اس جیل تو صدقے جاواں جڑی یار دے پیار چ ہوئے. ہاں اس جیل تو صدقے جڑی یار دے عشق چ ہوئی. عزیزہ ندی وکار آؤ ذرا میرے بچے دھیان نہ سنیا جے. جدو رات پئی عاشق نے درد نال آواز ماری حضور پھر گورنر دی خواب چاہے. فرمایا چھتی جیل دا بوالا مجرم نہیں انجے ڈکنا. یا رسول اللہ ایک عرض کرنی ہے جے مجرم نہیں تے روکیا کیوں جا رہے ہیں. فرمایا نعت لکھی بیٹھا ہے پڑھنا قبر تے چاندہ ہے. انہیں انہیں عشق نال لکھیے انہیں درد نال پڑھنی ہے. یہ قبر تے کھلو کے پڑھے گا محمد عربی نو اٹھ کے باہر آنا پہ جائے گا. اے عزیزو اے ساتھیو دعا کریا کرو حضور دی محبت نصیب ہوئے حضور دا پیار نصیب ہوئے حضور نال وفا نصیب ہوئے تے مدینے دی حاضری نصیب ہوئے. میرے دیگر پھر عرض کرا گا اپنے بچیاں سجنوں نبی پاک سرکار نال وفا نہ چھڑیا گیا. بد مذہباں تو بچیا جائے. اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ انہاں سارے عاشقاں دی حاضری لوائے. اج میں حضرت مولانا عبدالرحمن جامی دی لگی آئی انج سارے دی لگ جائے انجی سارے دی حاضر بھئی عاشقاں دا کیڑا عاشقاں نو کیڑا مسئلہ ہے. تسی فکر نہ کریا کرو فقیر نسخہ دے رہے حاضر عشق رکھیا جائے. حاضری ہو گئی بظاہر تے ہو گئی نہ ہوئی تے یقین رکھنا قبر وچ تے انہاں تشریف لے ہی ہونا ہے نا. قبر وچ تے سائیاں آئی جانا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اے تے پھر اعزاز ہے ہی نا ساڈے کول کہ جدو اساں قبر جانا ہے اودوں تے سرکار آئی جانا ہے نا تے اگے پھر روزہ ویکھنا سی پھر روزے والیاں دا دیدار ہو جائے گا. عزیزاں دی وقار بس عشق رکھیا کرو تے منہ مدینے ال کر کے سرکار بول کے عرض کر دیا رویا کرو سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے تر کے سن فریاد پیرا دیا پیرا
دا تے میری عرض سنی کن در کے بیڑا اڑیا میڑا وچ چکران دے جتھے مچھ نہیں پیندے ڈر کے پیر میرا مینوں بڑیاں بھیڑا تے میری خبر لیو جاوے کر کے پیر جنا دے ہوئے کامل باؤ تے او کتی لگ سنے تر کے